بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو آج سنانے والی ہوں حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی کی داستان۔ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور سورہ مریم میں بہت تفصیل سے آیا ہے، اور انجیل متی کے باب نمبر 2 میں بھی آپ کا ذکر بہت تفصیل سے کیا گیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے زمانہ نبوت میں آپ کی بیوی عیشا کی بہن حنا اولاد کی شدید خواہش رکھتی تھیں۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اولاد عطا کرنے کی دعائیں کرتی رہتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا اور وہ ماں بننے والی ہو گئیں۔ فرتے جذبات اور ادائے شکر میں بی بی حنا نے منت مان لی کہ میں اپنے ہونے والی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی نذر کرتی ہوں کہ وہ بیت المقدس کی صفائی اور خدمت کرے۔ وقت تولد جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کے ہاں بیٹا نہیں بیٹی ہوئی ہے تو وہ بہت پریشان ہوئیں، کیونکہ رسم و رواج کے تحت ایک لڑکی خدمت ہیکل پر مامور نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی پریشانی پسند آئی اور فرمایا، ہمیں معلوم ہے تم نے کیا جنا، ہمیں تمہاری نذر بیٹی کی صورت بھی قبول ہے۔ آپ خوش ہو گئیں اور بیٹی کا نام مریم رکھا، جس کے معنی خادم کے ہیں، اور کیونکہ وہ ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کی گئی تھی اس لیے یہی نام مناسب سمجھا گیا۔ مریم علیہ السلام 3 سال کی ہو گئیں تو ان کی والدہ انہیں ہیکل میں حضرت زکریا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر کے اس کی نذر کو قبول کرنے کے لیے عرض گزار ہوئیں۔ ایک لڑکی کی بطور خادمہ ہیکل میں موجودگی کے لیے اسے کسی کی نگرانی میں دینا ضروری تھا۔ بی بی حنا کی شدید خواہش تھی کہ کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام رشتے میں مریم کے خالو ہیں اور اللہ کے کاہن اور اللہ کے نبی ہیں، اس لیے مریم علیہ السلام ان کی زیر کفالت ہیکل میں خدمت سر انجام دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اس پر کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن مریم علیہ السلام کی معصومیت اور پاکیزگی دیکھتے ہوئے ہیکل کا ہر کاہن انہیں اپنی زیر کفالت رکھنے پر مصر تھا۔ کوشش بسیار کے بعد جب ان کی کفالت کا مسئلہ حل نہ ہوا تو متفقہ طور پر کرہ ڈالنے کا فیصلہ ہوا۔ کرہ ڈالا گیا اور کرہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکل آیا۔ دوسری اور تیسری بار بھی کرہ میں ان کا نام نکلا، چنانچہ وہ حضرت مریم علیہ السلام کے کفیل مقرر ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام دن بھر ہیکل میں چاروں کشی اور دوسری خدمات میں مشغول رہتیں، اور رات کو حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ ان کے گھر اپنی خالہ کے ساتھ رات گزارتیں۔ جب وہ ذرا بڑی ہو گئیں تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ہیکل میں ایک حجرہ ان کے لیے وقف کر دیا، جہاں وہ اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں محو ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کی صفائی اور ان کے نیک بندوں کی خدمت تواضع اور اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا نے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی مقبول بندی بنا دیا۔ اسی مقبولیت کی بنا پر ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت و نوازش کی بارش ہونے لگی۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام کو کسی دوسری جگہ جانا پڑ گیا۔ حالات نے انہیں 3 دن وہاں روکے رکھا اور وہ بھول گئے کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام کو حجرے میں مقفل کر آئے ہیں۔ یہ یاد آیا تو بھاگے بھاگے واپس گئے، اور جب حجرے کا قفل کھولا تو دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے گرد بے شمار موسمی اور غیر موسمی پھلوں کے علاوہ کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہیں۔ حیرانگی سے پوچھا، مریم یہ سب کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ میرے رب کا فضل ہے جس کو چاہے بے حساب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان نوازشات، فضل و کرم اور رحمتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو اس کی ذات بابرکات کی بڑائی، کبریائی اور شان کریمی کا اور زیادہ متقد کر دیا۔ وہ زیادہ خشوع و خضوع اور دل جمی کے ساتھ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اس کی حمد و ثنا بیان کرتی۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام سے فرمایا، ہم نے تمہیں بزرگی و عظمت بخشی اور سارے جہاں کی عورتوں سے برگزیدہ کر دیا، بس تم اور زیادہ ہماری حمد و ثنا بیان کیا کرو۔ اپنے پروردگار کے سامنے جھک جاؤ، سجدہ ریز ہو جاؤ اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز ادا کیا کرو۔ جب آپ سن بلوغت کو پہنچی تو اس وقت کے یہودی رسم و رواج کے مطابق آپ کی منگنی آپ ہی کے قبیلے میں سے ایک نوجوان جس کا نام یوسف تھا اور بڑھئی کا کام کرتا تھا کر دی گئی۔ رخصتی کسی مناسب موقع پر مؤخر کر دی گئی۔ ایک دن حضرت مریم علیہ السلام اپنی خالہ کے گھر سے ہیکل کی طرف جا رہی تھیں تو ایک سنسان جگہ پر ایک خوبرو جوان مرد کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر سہم گئیں، ڈر گئیں، اور فرمایا، اگر تمہیں کچھ بھی خدا کا خوف ہے تو میں خدائے رحمان کا واسطہ دے کر تم سے پناہ چاہتی ہوں۔
جوان مرد بولا، خوف مت کھائیے، میں انسان نہیں بلکہ خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام خوف اور اضطجاب کے عالم میں بولی، میرے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے آج تک کسی شخص نے ہاتھ نہیں لگایا، نہ تو میں نے ابھی تک نکاح کیا ہے اور نہ ہی میں بیراہ ہوں۔ فرشتے نے جواب دیا، میں تو آپ کو پروردگار کا ایک پیغام دینے آیا ہوں، اس نے مجھے اسی طرح کہا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے یہ میں اس لیے کروں گا کہ آپ کو اور آپ کے بیٹے کو کائنات کے لیے اپنی قدرت کاملہ کے اعجاز کا نشان بنا دوں۔ آپ کا بیٹا میری جانب سے ایک رحمت ہوگا اور یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ اور اے مریم، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے بیٹے کی بشارت دیتا ہے جو اس کا کلمہ یعنی محض حکم الہی اور ارادہ تعالیٰ سے ہوگا۔ اس کا نام عیسیٰ ہوگا اور لقب مسیح یعنی مبارک، اور سیاہ جس کا کوئی گھر نہ ہوگا۔ وہ دنیا جہان اور آخرت دونوں میں باوجاہت اور صاحب عظمت ہوگا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نشان کے طور پر عالم شیرخوارگی میں ہی لوگوں سے باتیں کرے گا۔ وہ بڑھاپے کا ابتدائی دور بھی پائے گا، کائنات میں بسنے والوں کی رشد و ہدایت اور خدمات کی دل و جان سے تکمیل کرے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شے کو وجود میں لانا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کن فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے، لہٰذا یوں ہی ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی کتاب عطا کرے گا، اس کو حکمت سکھائے گا اور بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے رسول اور اولو العزم پیغمبر بنائے گا۔ اس گفتگو کے بعد فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان کی طرف منہ کر کے پھونک ماری اور وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی امین بن گئیں۔ حیرت و استعجاب اور پریشانی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام ہیکل میں تشریف لا کر اپنے روزمرہ کے معمولات اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے میں مشغول ہو گئی۔ دن بدن اپنے جسم و جان میں تغیر محسوس کرتے ہوئے وہ پریشان رہنے لگیں، اور جب ولادت مسیح کا زمانہ قریب سے قریب تر ہونے لگا تو انہوں نے سوچا اگر یہ واقعہ قوم کے اندر رہ کر پیش آیا تو وہ لوگ جو حقیقت حال سے ناواقف ہیں انہیں کس طرح بدنام کریں گے اور بہتان سے پریشان کریں گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہاں سے کنارہ کش ہو کر کسی اور جگہ چلے جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اپنے مگیتر یوسف کو اپنے پاس بلایا۔ اس وقت کے رسم و رواج کے تحت منگنی اور عقد برابر ہی تصور کیا جاتا تھا اور اسے تمام حالات و واقعات سے مطلع فرمایا۔ نیک دل یوسف نے ان کی ہر بات پر آمین کہی اور فرمایا، میں ہر حال میں آپ کی حفاظت اور خدمت کے لیے تیار ہوں اور میں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کروں گا، کیونکہ واقعی آپ کلمہ اللہ کی امین ہیں۔ باہمی مشورے سے وہ یروشلم سے 71 میل دور ایک مقام جو بیت لحم کے نام سے مشہور تھا وہاں پر آ کر ایک ٹیلہ کے پیچھے فروکش ہو گئے۔ انہی دنوں بادشاہ وقت کیسر نے اپنے سرداروں اور حاکموں کو حکم دیا کہ تمام رعایا کے نام لکھے جائیں۔ یہ دنیا کی پہلی اسم نویسی تھی۔ یوسف بھی شاہی حکم کے تحت اپنا اور تمام آل داؤد کا نام لکھوانے کے لیے بیت لحم شہر کو روانہ ہو گیا اور حضرت مریم علیہ السلام کو اس ٹیلے پر یکو تنہا چھوڑ گیا۔ یوسف کے چلے جانے کے بعد حضرت مریم علیہ السلام درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں اور قدرت کاملہ کے ظہور کا انتظار کرنے لگیں۔ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیائے رنگ و بو میں تشریف لا چکے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے نیچے نگاہ کی تو چشمہ ابل رہا تھا۔ کھجور کے تنے کو ہاتھ لگایا تو نرم میٹھے تازہ کھجور کے خوشے ان کی جھولی میں آ گرے۔ آپ نے لخت جگر کو اٹھایا، چشمے سے غسل دیا، خود پانی پیا، کھجوریں کھائیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس کا شکر ادا کیا اور حمد و ثنا بیان کی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کچھ دن اور ٹیلے پر کھجور کے درخت کے نیچے قیام فرمایا۔ چند دنوں کے بعد یوسف بھی اسم نویسی مکمل کروا کر ان کے پاس پہنچ گیا۔ وہ انہیں تندرست، خوش و خرم اور مطمئن پا کر بہت خوش ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے مبارک نشان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ظہور پذیر ہونے پر وہ بھی مطمئن ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آن پہنچا اور وہ یروشلم جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت حضرت مریم علیہ السلام واپس اپنی قوم میں یروشلم پہنچی۔ ان کی آمد کی خبر سن کر ایک جمع غفیر ان کی جائے رہائش پر پہنچ گیا اور طرح طرح کی بہتان تراشی اور برے کلمات بولنے لگا۔
ایک گروہ نے کہا، مریم یہ کیا تم نے کیسی عجیب بات کر دکھائی، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں بد چلن تھی، پھر تو یہ کیا کر بیٹھی؟ حسب ارشاد الہی حضرت مریم علیہ السلام نے لڑکے کی طرف اشارہ کیا اور اشاروں سے بتایا کہ میں روزے سے ہوں، تم نے جو پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھ لو۔ لوگوں نے جواب دیا، مریم تو کیسی باتیں کرتی ہے، ہم کس طرح ایک شیر خوار بچے سے بات کر سکتے ہیں جو ابھی اپنی ماں کی گود میں بیٹھا ہے۔ لوگوں کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود مادر سے بول اٹھے۔ ارشاد الہی ہے، سورہ مریم میں ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا، اس نے مجھے بابرکت کیا خواہ میں کسی جگہ ہوں، اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کہ جب تک زندہ رہوں یہی میرا شعائر ہو، اس نے مجھے اپنی ماں کا خدمت گزار بنایا، ایسا نہیں کہ خودسر اور نافرمان ہوتا، مجھ پر اس کی طرف سے سلامتی کا پیغام ہے، جس دن پیدا ہوا، جس دن مروں گا اور جس دن پھر زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ ماں کی گود سے ایک شیر خوار بچے کی زبان سے فصیح و بلیغ گفتگو سن کر تمام لوگ حیران رہ گئے۔ انہیں یقین کرنا پڑا کہ اس بچے کی پیدائش کا معاملہ یقیناً من جانب اللہ ہے، یہ اللہ کا نشان ہے اور مریم علیہ السلام ہر قسم کی معصیت سے پاک ہے۔ تمام حالات و واقعات جنگل کی آگ کی طرح تمام شہر یروشلم اور ارد گرد کی بستیوں میں پھیل گئے۔ ہر جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کے چرچے ہونے لگے۔ نیک اور ایمان والے لوگوں نے ان کو نیکی اور سعادت کا نشان قرار دیا، لیکن اصحاب شر نے ان کی ہستی کو اپنے لیے فعال بد جانا اور بغض و حسد کے شعلے اندر ہی انہیں جلانے لگے۔ چنانچہ وہ انہیں تکلیف پہنچانے کے لیے مختلف تدابیر پر غور کرنے لگے۔ انجیل کے باب نمبر 2 میں درج ہے، حضرت مریم نے جب یہ حالات و واقعات سنے تو چند دنوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر خاموشی کے ساتھ اپنے عزیزوں کے پاس مصر چلی گئیں، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 13 برس ہوئی تو انہیں لے کر واپس بیت المقدس تشریف لے آئیں۔ مصر سے آنے کے بعد حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر قیام فرمایا۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک برگزیدہ ماں اور ایک برگزیدہ پیغمبر کی زیر نگرانی بڑھنے پھولنے کا موقع ملا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے فرزند حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کے ہم عمر تھے۔ اب وہ دونوں اللہ کی نیک و صالح برگزیدہ ہستیوں کی شفقت و محبت کے زیر سایہ تعلیم و تربیت حاصل کرنے لگے۔ ان کے اخلاق، شیریں کلامی اور صاف ستھری عادات کی ہر طرف دھوم مچ گئی اور وہ لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے، برے کاموں سے بچنے کی تاکید فرماتے اور فرمودات حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کی طرف اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی نازل فرماتا تھا لوگوں تک پہنچاتے۔ ایک لمبا عرصہ یوں ہی گزر گیا، لوگ واقعات گزشتہ کو بھول گئے، اب کوئی ان پر یا ان کی والدہ محترمہ پر انگلی نہ اٹھاتا تھا بلکہ ذوق و شوق سے ان کی باتیں سنتے تھے۔ لیکن بنی اسرائیل کے شرپسند اور ابن الوقت لوگ ان کی یہ پذیرائی برداشت نہ کر سکے اور موقع پا کر حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ اپنے باپ کی شہادت پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ دکھ ہوا اور وہ لوگوں سے بدگمان ہو کر جنگل میں جا بسے۔ ایسے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کی اجازت سے ان کو اکثر ملنے کے لیے جنگل چلے جاتے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرتے دیکھ کر ان کے ساتھ شامل ہو جاتے اور واپس آ کر بنی اسرائیل کو اپنی پرانی چھوڑنے کی تبلیغ فرماتے تھے۔ لوگ ان کے فرمودات سنتے، ان کی طرف مائل ہوتے، لیکن اپنے سرکردہ سرداروں اور کہنوں کی جھوٹی باتوں اور دھمکیوں سے مرعوب ہو کر ان پر عمل نہ کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نبیوں کی نسل ہونے پر ہمیشہ فخر کرتے تھے، گمراہیوں اور نافرمانیوں کی دلدل میں بری طرح پھنس چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو سیدھی راہ دکھاتے لیکن وہ منہ موڑ لیتے۔ ان حالات کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بما اپنی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام کے یروشلم سے ہجرت کر کے ملک شام جانے کا ارادہ کیا اور ایک رات خاموشی سے اپنی نئی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی انہوں نے کچھ منازل ہی طے کی تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام بیمار ہو گئی۔ جنگل میں کوئی ان کا پرسانِ حال نہ تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا، میری منزل آ چکی ہے، میں اب تمہارا ساتھ نہ دے سکوں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، امی جان آپ کیسی باتیں کرتی ہیں، میں اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کی صحت یابی کی دعا کرتا ہوں، وہ ضرور آپ کو شفا بخشے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا فکر مت کرو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی منشا ہے،
تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو اور اپنے فرائض جو پروردگار نے تمہارے ذمہ لگائے ہیں پورا کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، امی جان، ناقص اور کم خوراک نے آپ کو کمزور اور ناتواں کر دیا ہے۔ آپ یہاں تشریف رکھیں، میں تلاش کر کے آپ کے لیے اچھی خوراک اور تازہ پھل لاتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کو ایک گھنے درخت کے سائے میں بٹھا کر خود ان کے لیے خوراک اور پھل لینے چلے گئے۔ ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی فرشتہ اجل نے آ کر ان کی روح قبض کر لی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فردوس بری سے حوریں زمین پر تشریف لائیں۔ انہوں نے جنت کے پاک پانی سے انہیں غسل دیا اور جنت سے ہی لائے ہوئے کفن میں لپیٹ کر وہیں دفن کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور اپنی والدہ کو وہاں نہ پا کر انہیں پکارنے لگے، لیکن جواب نہ آیا۔ آپ بہت پریشان ہوئے اور زور زور سے پکارے، امی جان آپ کہاں ہیں؟ میں کافی دیر سے آپ کو پکار رہا ہوں۔ پہلے تو کبھی ایسا نہیں تھا کہ میں پکاروں اور آپ جواب نہ دیں۔ اسی وقت حضرت مریم علیہ السلام کی شفقت و ممتا بھری آواز ان کے کانوں میں آئی، بیٹا میں اپنی منزل پر پہنچ چکی ہوں، اپنے پروردگار کے فضل و کرم اور عنایت سے باغ بہشت میں داخل ہو کر اس کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوراً سربسجود ہو کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے لگے۔ جب طبیعت ذرا سنبھلی تو ملک شام جانے کے بجائے واپس یروشلم بیت المقدس اپنے لوگوں کے پاس تشریف لے آئے۔ یہ تھی حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی کی داستان۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو